مولا فرماتے ہیں کہ اگر 3 چیزوں کو انسان سمجھ لے اس کی زندگی میں وہ سکون، مطلب دنیا بھی جنت آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ من این فی این الی این، کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور تجھے کہاں جانا ہے۔ اب تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ میں نے کہا ایک نشانی ہم سب کے اندر ہے۔ وہ نشانی کیا تھی؟ اگر کل جن کو یاد ہو، ہم سب عاشق کمال ہیں۔ کمال ہے مطلب بے انتہا کے ہم عاشق ہیں۔ آج اگر اس مجمع سے کسی جوان کو میں کھڑا کروں اور اسے بولوں کہ بھائی تجھے کتنی دولت چاہیے، ایک عدد مجھے بتا دے، کیونکہ ابھی غریب ہے، شاید مجھے کوئی عدد بتا دے کہ مولانا 2 کروڑ ہوں تو انف ہے، لیکن جب 2 کروڑ مل جائیں گے 2 سال کے بعد پوچھوں کافی ہے، یہ گزارا نہیں ہو رہا مولانا۔ ہم رکتے نہیں ہیں، یہ ہماری نیچر میں ہے۔ اب سب سے بڑا اتفاق جو اللہ نے انسان کے ساتھ کیا، غور سے سنیے گا، معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا میں اس دنیا کو اور برزخ کے ساتھ کمپیئر کروں تو کیسے سمجھوں، کیونکہ میں وہاں گیا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ وہ کائنات کیسی ہے۔ تو اگر میں کمپیئر کرنا چاہوں کہ دنیا اور عالم آخرت کس طرح ہے، عالم آخرت ہے کیسا دنیا کے مقابلے میں، تو مولا ایک مثال دیتے ہیں۔ مولا فرماتے کالجنین، جس طرح تو شکم مادر میں ہوتا ہے، یہ شکم بڑی ہے یا دنیا؟ اب کسی کے پاس کیلکولیٹر ہے تو وہ کیلکولیٹ کر کے بتائے کہ شکم مادر جو رحم میں بچہ ہوتا ہے اس کا سائز کتنا ہے، اور یہ دنیا جس میں ابھی آپ باہر نکل کے آئے ہیں اس کا سائز کتنا ہے۔ کہتے جتنا رحم ہے دنیا اتنی ہے، اور جتنی دنیا بڑی ہے آخرت اتنی بڑی ہے، ملینز ٹائم وہ یہاں سے بڑی ہے۔ یہاں کی لذتوں کو ملٹیپلائی ملینز کرو، وہ آخرت بن جاتی ہے۔ کہ میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت بیان کی کہ فرماتے ہیں یہاں جتنے بھی دنیا کے مزے ہیں وہاں ایک چیز کھاؤ گے اس کے 50,000 لذتیں ہیں۔ یہ کمپیریزن مولا علی کر رہے ہیں کہ آپس میں اگر کمپیئر کرو تو آخرت اتنی بڑی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جس طرح تو شکم مادر میں بڑا ہوتا ہے اسی طرح تو اس دنیا میں بڑا ہوتا ہے۔ ایک مثال ہو تاکہ آپ کا ذہن کھلے۔ فرماتے دیکھو شکم ماں کی شکم میں بچہ ہوتا ہے، پہلا پیٹ جس میں تو جاتا ہے وہ ماں کا ہے، دوسرا پیٹ جس میں تو آتا ہے وہ دنیا ہے، اس پیٹ سے نکل کے تو جہاں جاتا ہے وہ عالم برزخ ہے۔ یہ بھی ایک پیٹ ہے جہاں تو پل رہا ہے۔ اب مولا نے کیونکہ مثال دی ہے تو ساری علمی باتیں بھی وہیں سے آپ کو نکلیں گی اور آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ پہلی چیز، وہ بچہ جو شکم مادر میں ہوتا ہے اس شکم میں خدا نے اس بچے کو کئی چیزیں عطا کی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس پیٹ میں اللہ نے اسے آنکھیں دی ہیں، اس پیٹ میں اللہ نے اسے ہاتھ دیے ہیں، اس پیٹ میں اللہ نے اسے ٹانگیں دی ہیں۔ لیکن ذرا یہ سوچئے اس پیٹ میں یہ ہاتھ کسی کام کے ہیں؟ پیٹ میں دیکھ نہیں سکتا پر آنکھیں ہیں، وہاں بولتا نہیں پر زبان ہے، وہاں سنتا نہیں پر کان ہے، وہاں اس کو چلنا نہیں پر پاؤں دیے ہیں، وہاں اس کو کوئی کام نہیں کرنا پر ہاتھ دیے ہیں۔ کہ مولا کیوں دیے ہیں؟ کہ جو وہاں دے رہا ہے وہاں کے لیے نہیں دے رہا، یہاں کے لیے دے رہا۔ لیکن اسے نہیں پتا مجھے کیوں دیا جا رہا ہے، اسے علم نہیں ہے۔ اور اگر پیٹ میں رہتے ہوئے بچے کو یہ بتاؤ گے میرے لال اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، باہر کوئی بہت بڑی دنیا ہے، تو پاگل کسی اور کو بناؤ، میری تو یہی دنیا ہے۔ بھائی اللہ نے تجھے کان دیے ہیں، باہر بڑی اچھی اچھی آوازیں سننے کو ملیں گی، کہ نہیں میں اندر ہی صحیح ہوں۔ کہ اللہ نے تجھے ٹانگیں دی ہیں، باہر جا کر چلنا ہے، ہاتھ دیے ہیں، دنیا میں بہت کچھ ہے، کہے گا نہیں میرا سب کچھ یہاں ہے۔ بالکل اسی طرح جب دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا یہاں جو کچھ اللہ دے رہا ہے یہاں کے لیے نہیں دے رہا، وہاں کے لیے دے رہا ہے۔ اب کہتا ہے مولویوں کی باتیں ہیں، کیا کس نے دیکھی ہے، کون گیا ہے؟ وہی عقل ہے جو بچے کی ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں، تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ کائنات کیسی ہے۔ وہاں کی ایک جھلک اور ایک لذت کو دیکھ لے۔ بھائی کیا دکھایا تھا امام حسین نے شب عاشور 2 انگلیوں کے بیچ میں؟ برزخ دکھائی تھی نا ان کو۔
جناب زہیر کو خیمے میں بلا کر امام حسین نے کیا بتایا، کیا دکھایا؟ زہیر نے جب دیکھ لیا اپنا باغ، اپنی دولت، اپنی ملکیت سب کچھ دے دی، کہ جو حسین نے دکھایا ہے اس کے مقابلے میں یہ ذرہ بھی نہیں ہے۔ اب جس کا تصور اتنا بڑا ہو جائے، اب یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ کی راہ میں مثلا 1000 دے رہا ہوں تو ضائع ہو رہا ہے، نہیں۔ اب یہ نہیں سوچتا اللہ کی راہ میں 1 لاکھ دے رہا ہوں تو ضائع ہو رہا ہے، اب یہ نہیں سوچتا میں خمس دے رہا ہوں تو ضائع ہو رہا ہے، کسی یتیم کو پال رہا ہوں، اسے پتا ہے یہ مال اللہ نے یہاں کے لیے نہیں دیا، وہاں کے لیے دیا ہے۔ یہ آنکھیں ہاں دنیا میں استفادہ کرتے ہو، لیکن آنکھیں اس لیے دی تاکہ تو قرآن پڑھے، زبان اس لیے دی تاکہ تو ذاکر بنے،